پریزیڈنٹ کی بھی بات کرنا چاہوں گی، پاکستان کے مسٹر آصف علی زرداری۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے بحرین کے سفیر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نشان حیدر ہے وہ مسٹر محفوظ شہید کو خراج عقیدت ہوا ہے، تو بتائیے۔ وہ ایسا ہے نا جی کہ ایک تو لانس نائک محفوظ شہید جو ہیں جی ان کا یوم شہادت ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد عبد القادر کی جو ہے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان اور بحرین کے تعلقات مشترکہ مذہب اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ یہ کہنا ہے صدر پاکستان کا، اور پریزیڈنٹ کہتے ہیں جی کہ بحرین کی لیڈرشپ کا حالیہ دورہ پاکستان اور ان کا پرتپاک استقبال تعلقات کی گہرائی کا عکاس ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ صدر مملکت کی بحرین کو UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت پر مبارکباد۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بحرین کی یکجہتی پر صدر زرداری کا شکریہ۔ پاکستان بحرین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا خواہاں ہے۔ خوراک، IT اور سیاحت کے شعبوں میں بحرینی سرمایہ کاروں کو دعوت۔ بحرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی معیشت میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر پاکستان۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو عزت اور مواقع دینے پر بحرین کا شکریہ۔ پاکستانی قیدیوں کی شاہ بحرین کی جانب سے معافی پر صدر کا اظہار تشکر، اور سینیٹر شیری رحمان اور سینیٹر سلیم مانی والا بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ ویسے تو وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور صدر پاکستان نے جی بالکل۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید بہادری، قربانی اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی روشن علامت ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ 1971 کی جنگ میں واگا کے محاذ پر شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے مقابل ڈٹ جانے والا لانس نائک محمد محفوظ شہید کی عظیم جرت جو ہے وہ مثالی ہے، اور لانس نائک محمد محفوظ شہید کی قربانی افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، اثار اور قومی جذبے کی عکاس ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی لازوال قربانی ہمیشہ قوم اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یقیناً آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو ہے نا ان سے خراج عقیدت ہے بہت خوب۔ شہید کے لیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف کی زیر صدارت ایک بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے IT کے شعبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے حوالے سے، وہ بتائیے۔ بس یہ اجلاس ہوا ہے جی معاشی ترقی کے لیے IT شعبے کے حوالے سے بنائے گئے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کا یہ اجلاس تھا پرائم منسٹر صدارت کے اجلاس میں وزیر اعظم کو معاشی ترقی کے لیے IT کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئی۔ وزیر اعظم کا آصف پیر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کا خیر مقدم۔ معاشی مسائل کے باوجود ملکی IT شعبے نے ترقی کی ہے۔ وزیر اعظم۔ IT برآمدات میں بدتدریج اضافہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم۔ IT شعبے میں افرادی قوت کی تکنیکی تربیت، ٹیکس میں آسانیوں اور دیگر امور میں بہتری کے لیے حکومت سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعظم۔ چلے گڈ۔ IT کی تکنیکی تربیت کے لیے تمام اقدامات پاکستانی نوجوانوں کو عالمی IT مارکیٹ میں بطور تجربہ کار افرادی قوت اور متعارف کرانے پر مرکوز ہیں۔ وزیر اعظم۔ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ملک میں IT انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل معیشت کی ترویج صارفین کی انٹرنیٹ تک رسائی پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم کی وزیر خزانہ کی سربراہی میں بنائی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس میں پیش کی گئی سفارشات کا جائزہ اور 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو ڈیجیٹل معیشت کو وسعت دینے اور IT برآمدات میں اضافے اور IT شعبے میں دیگر اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ اجلاس میں ڈیٹا پر مبنی گورننس ماڈل کی تشکیل پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں برآمدات کے لیے مارکیٹ شیئر بڑھانے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور روزگار اسکیم، اسٹارٹ اپ انوویشن ایکو سسٹم جیسے اقدامات پر نجی شعبے کی جانب سے حکومتی اقدامات کی تعریف۔ اجلاس میں وفاقی وزراء ڈاکٹر احسن اقبال، جام کمال خان، محمد اورنگزیب، ڈاکٹر مصدق، مسعود ملک، احد خان چیمہ، عطا اللہ تارڑ، شیزہ فاطمہ، خواجہ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی، معاون خصوصی ہارون اختر، چیئرمین FPR اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔
چلیے یہ بہت اچھی بات ہے سر کہ اب تو زمانہ جو ہے وہ سافٹ ویئر کا ہو گیا ہے، ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا ہے، اور آئی ٹی جو ہے پاکستان میں اب یہ شعبہ بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور بچوں کو جو ہے کچھ فائدہ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھا جائے تو مسٹر شہباز شریف ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹچ کریں اور کوشش کریں کہ اس پہ ریفارمز آئیں، ویری گڈ۔